عبادت میں، ریاضت میں، تلاوت میں لگا دے دل، ماہ رمضان کا دوں واسطہ فرما کرم مولا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان شفاعت نشان ہے، جو مجھ پر درود پاک پڑھے گا میں اس کی شفاعت فرماؤں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ قرب الہی میں خوش آمدید۔ ہمارے آج کے اس سلسلے کا موضوع توبہ ہے۔ یاد رکھیے کہ سچی توبہ بھی اللہ کریم کے قرب کو پانے کا ایک بہترین ذریعہ ہے کہ جب بندہ سچی توبہ کے ذریعے گناہوں کو چھوڑ کر نیکیوں میں مشغول ہوتا ہے تو وہ اللہ کریم کا قرب حاصل کرنے والا بن جاتا ہے۔ اے عاشقان رسول، ایسے پرفتن حالات میں جب کہ گناہ کرنا بہت آسان اور نیکی کرنا بہت مشکل ہو چکا ہو اور نفس و شیطان ہاتھ دھو کر انسان کے پیچھے پڑے ہوں، انسان کا گناہوں سے بچنا بے حد دشوار ہے، لیکن یاد رکھیے کہ گناہوں کا انجام ہلاکت و رسوائی کے سوا کچھ نہیں۔ لہٰذا اس سے پہلے کہ موت آ پہنچے اور ہم اپنے عزیز و اقربا کو روتا چھوڑ کر اور دنیا کی رونقوں سے منہ موڑ کر قبر کے ہولناک اور تاریک گڑھے میں ہزاروں مردوں کے درمیان تنہا جا سوئیں، ہمیں چاہیے کہ ان گناہوں سے چھٹکارے کی کوئی تدبیر کریں۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے پروردگار عز و جل کی بارگاہ میں سچی توبہ کریں اور آئندہ گناہوں سے بچتے ہوئے زندگی گزارنے کا ذہن بنائیں، کیونکہ سچی توبہ ایسی چیز ہے کہ جو ہر قسم کے گناہ کو انسان کے نامہ اعمال سے دھو ڈالتی ہے، جیسا کہ قرآن پاک میں ہے وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، اور وہی ہے جو اپنے بندوں سے توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے اور جانتا ہے جو کچھ تم کرتے ہو۔ اس آیت میں فرمایا گیا کہ جو لوگ اپنے کفر اور بدعمالیوں سے توبہ کر لیں گے تو اللہ کریم ان کی توبہ قبول فرما لے گا، کیونکہ اس کی شان یہ ہے کہ وہ ہر گناہ گار کی توبہ قبول فرماتا ہے، اگرچہ اس کا گناہ کتنا ہی بڑا ہو، اور اس توبہ کی برکت سے اس کے گناہوں سے درگزر فرماتا اور اسے معاف فرما دیتا ہے۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، یعنی گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہے کہ گویا اس نے کبھی کوئی گناہ کیا ہی نہ ہو۔ اے عاشقان رسول، توبہ کرنے والے خوش نصیبوں کے فضائل پر قرآن پاک کی کئی آیات اور احادیث آئی ہیں جن میں گناہوں پر توبہ کرنے کی ترغیب موجود ہے۔ آئیے بطور ترغیب چند آیات مبارکہ سنتے ہیں۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فرمان عالی شان ہے، اے مسلمانوں تم سب اللہ کی طرف توبہ کرو اس امید پر کہ تم فلاح پاؤ۔ تو اس سے پتہ چلا کہ توبہ کرنا دنیا و آخرت میں فلاح و کامرانی کا سبب ہے۔ اسی طرح پارہ 2 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 222 میں اللہ کریم کا ارشاد ہے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ مزید اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے وہ توبہ جس کا قبول کرنا اللہ کریم نے اپنے فضل سے لازم کر لیا ہے وہ انہی کی ہے جو نادانی سے برائی کر بیٹھیں پھر تھوڑی دیر میں توبہ کر لیں، ایسوں پر اللہ اپنی رحمت سے رجوع کرتا ہے اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا عسى ربكم ان يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم جنات تجری من تحتها الانہار۔ اے ایمان والو، اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جس کے بعد گناہوں کی طرف لوٹنا نہ ہو، قریب ہے کہ تمہارا رب تمہاری برائیاں تم سے مٹا دے اور تمہیں ان باغوں میں داخل کر دے جن کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین،
ابھی ہم نے سنا کہ توبہ کرنے والوں کو فلاح و کامرانی ملتی ہے، توبہ کرنے والے رحمت الہی کے مستحق ہیں، توبہ کرنے والے اللہ کریم کے محبوب ہیں، توبہ کرنے والے جنت میں داخل ہوں گے۔ جس طرح قرآن پاک میں توبہ کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے، اس کے فضائل بیان کیے گئے ہیں، اسی طرح احادیث مبارکہ میں بھی توبہ و استغفار کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے اور اس کے فضائل بھی بیان کیے گئے ہیں۔ آئیے بطور ترغیب چند احادیث مبارکہ سنتے ہیں۔ حدیث قدسی میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، اے میرے بندو، تم سب گناہ گار ہو سوائے اس کے جسے میں سلامتی عطا کروں، تو تم میں سے جو یہ جان لے کہ میں بخشنے پر قادر ہوں، پھر اس نے مجھ سے معافی مانگی تو میں اسے بخش دوں گا اور مجھے کچھ پرواہ نہیں۔ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اللہ کریم نے نافرمانی کرنے والے کے لیے رات دن توبہ کے ساتھ اپنا دست رحمت کشادہ فرما رکھا ہے، یہاں تک کہ سورج مغرب سے طلوع ہو جائے۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، اگر تم اتنے گناہ کرو کہ وہ آسمان تک پہنچ جائے پھر تمہیں ندامت ہو تو اللہ کریم تمہاری توبہ ضرور قبول کرے گا۔ تو یا عاشقان رسول معلوم ہوا کتنے ہی بڑے بڑے گناہ ہو، شرعی تقاضوں کے مطابق کی جانے والی سچی توبہ ایک ایسی نعمت ہے جو اللہ کریم کے رحمت سے تمام گناہوں کو دھو ڈالتی ہے۔ جس طرح ہر کام کے کچھ تقاضے ہوتے ہیں، اسی طرح سچی توبہ کے بھی کچھ تقاضے ہیں، اس کی کچھ شرائط ہیں۔ جب تک یہ شرائط نہ پائی جائیں توبہ سچی نہیں کہلائے گی۔ عموماً ہمارے ہاں توبہ کا مطلب یہ لیا جاتا ہے کہ بندہ کچھ غلط کام ہو جانے پر فوراً استغفر اللہ پڑھ لے یا اپنی مادری زبان میں ہی ہنستے مسکراتے بغیر کسی اظہار ندامت اور پشیمانی کے اللہ کی بارگاہ میں کچھ الفاظ کہہ دے، یا کانوں کو ہاتھ لگائے جائیں اور توبہ توبہ کی صدا بلند کی جائے۔ تو آئیے سنتے ہیں کہ سچی توبہ کسے کہتے ہیں۔ سچی توبہ کے لیے 3 چیزوں کا ہونا ضروری ہے۔ اگر یہ 3 چیزیں نہ پائی جائیں تو اسے سچی توبہ نہیں کہیں گے، اور یہ 3 چیزیں توبہ کی شرائط ہیں۔ نمبر 1، ماضی پر ندامت، یعنی جو گناہ کیا اس پر شرمندگی ہو۔ نمبر 2، ترک گناہ، یعنی توبہ کرتے وقت اس گناہ کو چھوڑ دینا بھی پایا جائے۔ نمبر 3، آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرنا، یعنی آئندہ یہ گناہ نہیں کروں گا۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ سچی توبہ کے یہ معنی ہے کہ گناہ جو کہ اس کے رب کی نافرمانی تھی، اسے رب کی نافرمانی سمجھ کر نادم و پریشان ہو اور اسے فوراً چھوڑ دے، اور آئندہ کبھی اس گناہ کے پاس نہ جانے کا سچے دل سے پورا عزم یعنی پکا ارادہ کرے، جو چارہ کار طریقہ اس کی تلافی کا اپنے ہاتھ میں ہو بجا لائے۔ مدنی چینل کے ناظرین یاد رکھیے، ہر گناہ کی توبہ ایک جیسی نہیں ہوتی۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جن کی تلافی بھی ضروری ہوتی ہے۔ آئیے اس بارے میں تفسیر صراط الجنان کی جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 230 سے چند مدنی پھول سنتے ہیں۔ ہر جرم کی توبہ ایک جیسی نہیں ہوتی، بلکہ مختلف جرموں کی توبہ بھی مختلف ہے۔ جیسے اگر اللہ کریم کے حقوق تلف کیے ہوں، مثلا نماز قضا کی، رمضان کے روزے نہ رکھے، فرض زکوٰۃ ادا نہ کی، حج فرض ہونے کے باوجود نہ کیا، تو ان سے توبہ یہ ہے کہ نماز روزے کی قضا کرے، زکوٰۃ ادا کرے، حج کرے، اور ندامت و شرمندگی کے ساتھ اللہ کریم کی بارگاہ میں اپنی غلطی کی معافی مانگے۔ اسی طرح اپنے کان، آنکھ، زبان، ہاتھ، پاؤں، شرمگاہ اور دیگر اعضاء سے ایسے گناہ کیے ہوں جن کا تعلق اللہ کریم کے حقوق کے ساتھ ہوں، بندوں کے حقوق کے ساتھ نہ ہوں، جیسے غیر محرم عورت کی طرف دیکھنا، قرآن مجید کو بے وضو ہاتھ لگانا، شراب نوشی کرنا، گانے باجے سننا وغیرہ۔ ان سے توبہ یہ ہے کہ اللہ کریم کی بارگاہ میں اپنے گناہوں کا اقرار کرتے، ان گناہوں پر ندامت کا اظہار کرتے ہوئے آئندہ یہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کرتے ہوئے معافی طلب کرے، اور اس کے بعد کچھ نہ کچھ نیک اعمال کرے، کیونکہ نیکیاں گناہوں کو مٹا دیتی ہیں۔ اور اگر بندوں کے حقوق تلف کیے ہوں تو ان کی 3 صورتیں ہیں۔ ایک صورت یہ ہے کہ ان حقوق کا تعلق صرف قرض کے ساتھ ہو، جیسے خریدی ہوئی چیز کی قیمت، مزدوری کی اجرت یا بیوی کا حق مہر وغیرہ۔
اس صورت میں توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ ان حقوق کو ادا کرے یا صاحب حق سے معافی حاصل کرے اور اللہ کریم سے بھی معافی کی دعا کرے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ ان حقوق کا تعلق صرف ظلم کے ساتھ ہو، جیسے کسی کو مارا، گالی دی یا غیبت کی اور اس کی خبر اس تک پہنچ گئی۔ اس صورت توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ صرف صاحب حق سے معافی طلب کرے اور اللہ کریم سے بھی معافی کی دعا کرے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ان کا تعلق قرض اور ظلم دونوں کے ساتھ ہو، جیسے کسی کا مال چرایا، چھینا، لوٹا، کسی سے رشوت لی، سود لیا یا جوئے میں مال جیتا وغیرہ۔ اس صورت میں توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ وہ حقوق بھی ادا کرے اور صاحب حق سے معافی بھی حاصل کرے اور اللہ کریم سے بھی معافی کی دعا کرے۔ اگر توبہ کی شرائط جمع ہو تو توبہ ضرور قبول ہوگی، کیونکہ یہ رب کریم کا وعدہ ہے اور اپنے وعدے کے خلاف کرنا یہ اللہ کریم کی شان کریمی کے لائق نہیں۔ اے عاشقان رسول، سچی توبہ کے کئی فائدے ہیں۔ آئیے سچی توبہ کے چند فوائد سنتے ہیں۔ سچی توبہ اللہ کریم کی نعمت ہے۔ سچی توبہ گناہوں کو دھونے کا پانی ہے۔ سچی توبہ قرب الہی پانے کا ذریعہ ہے۔ سچی توبہ رحمت الہی کا مستحق بناتی ہے۔ سچی توبہ گناہوں سے پاک صاف کر دیتی ہے۔ سچی توبہ جہنم سے بچاتی ہے۔ سچی توبہ دنیا کے غموں کو بھی دور کرتی ہے۔ سچی توبہ انسان کے باطن کو ستھرا کر دیتی ہے۔ سچی توبہ کرنے والے کے لیے فرشتے بھی استغفار کرتے ہیں۔ الغرض سچی توبہ دنیا و آخرت کے کئی فوائد کا سبب ہے۔ آئیے سچی توبہ کرنے کے حوالے سے ایک سچا واقعہ سنتے ہیں۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت نامور محدث اور مشہور اولیاء کرام میں سے ہیں۔ یہ پہلے بڑے ڈاکو تھے۔ ایک مرتبہ ڈاکہ ڈالنے کی غرض سے کسی مکان کی دیوار پر چڑھ رہے تھے کہ اتفاقاً اس وقت مالک مکان قرآن مجید کی تلاوت میں مشغول تھا۔ اس نے یہ آیت پڑھی، الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ، کیا ایمان والوں کے لیے ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل اللہ کی یاد اور اس حق کے لیے جھک جائیں؟ جو ہی یہ آیت آپ کے کانوں سے ٹکرائی، گویا تاثیر ربانی کا تیر بن کر دل میں پیوست ہو گئی اور اس کا اتنا اثر ہوا، آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ خوف خدا سے کانپنے لگے اور بے اختیار آپ کے منہ سے نکلا، کیوں نہیں میرے پروردگار عز و جل، اب اس کا وقت آ گیا ہے۔ چنانچہ روتے ہوئے دیوار سے اتر پڑے اور رات کو ایک سنسان اور بے آباد کھنڈر نما مکان پہ جا کر بیٹھ گئے۔ تھوڑی دیر بعد وہاں ایک قافلہ پہنچا تو شرکائے قافلہ آپس میں کہنے لگے کہ رات کو سفر مت کرو، یہاں رک جاؤ کہ فضیل بن عیاض ڈاکو اسی اطراف میں رہتا ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے قافلے والوں کی باتیں سنی تو اور زیادہ رونے لگے کہ افسوس، میں کتنا گناہ گار ہوں کہ میرے خوف سے امت رسول کے قافلے رات میں سفر نہیں کرتے اور گھروں میں عورتیں میرا نام لے کر بچوں کو ڈراتی ہیں۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ مسلسل روتے رہے یہاں تک کہ صبح ہو گئی اور آپ نے سچی توبہ کر کے یہ ارادہ کیا کہ اب ساری زندگی کعبۃ اللہ کی مجاوری اور اللہ کی عبادت میں گزاروں گا۔ چنانچہ آپ نے پہلے علم حدیث پڑھنا شروع کیا اور تھوڑے ہی عرصے میں ایک صاحب فضیلت محدث ہو گئے اور حدیث کا درس دینا بھی شروع کر دیا۔ اے عاشقان رسول، توبہ کی تمام تر اہمیت اور فضائل کے باوجود بعض بد نصیب لوگ نفس و شیطان کے بہکاوے میں آ کر توبہ کرنے میں ٹال مٹول سے کام لیتے ہیں اور توبہ میں تاخیر کی بہت سی وجوہات ہیں۔ آئیے ان میں سے چند سنتے ہیں۔ ایک وجہ یہ ہے کہ بندہ جو ہے وہ گناہوں کے انجام سے غافل رہتا ہے اور گناہوں کے انجام سے غافل ہونا بھی توبہ کی راہ میں رکاوٹ بن جاتا ہے۔ اس کا حل یہ ہے کہ ایسا شخص غور کرے کہ کتنے ہی دنیاوی فوائد ایسے ہیں جنہیں میں مستقبل میں ہونے والے نقصان کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہوں۔ مثلا غیر مسلم ڈاکٹر یہ کہہ دے کہ تمہیں دل کا مرض ہے، لہذا چکنائی والی چیزیں کھانا بالکل چھوڑ دو ورنہ تمہاری تکلیف میں اضافہ ہو جائے گا، تو میں محض ایک ڈاکٹر کی بات پر بھروسہ کر کے ان چیزوں کی تمام تر لذت کے باوجود چھوڑ دیتا ہوں۔ تو کیا یہ نادانی نہیں ہے
کہ میں نے ایک بندے کے ڈرانے پر اپنی لذتوں کو چھوڑ دیا، لیکن تمام کائنات کے خالق کے وعدہ عذاب کو سچا جانتے ہوئے اپنے نفس کی ناجائز خواہشوں کو نہیں چھوڑ رہا۔ تو اس انداز سے غور و فکر کرنے کی برکت سے مذکورہ رکاوٹ دور ہو جائے گی اور توبہ کرنے میں کامیابی نصیب ہوگی۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ دل پر گناہوں کی لذت کا غلبہ ہوتا ہے کہ وہ ان گناہوں کو چھوڑنے کا سوچ بھی نہیں سکتا، اور ان گناہوں کے بغیر اسے اپنی زندگی بہت اداس اور ویران محسوس ہوتی ہے۔ تو اس کا حل یہ ہے کہ اس قسم کی صورتحال والے شخص کو چاہیے کہ وہ اس طرح سوچ و بچار کرے کہ جب زندگی کے مختصر ایام میں ان لذتوں کو نہیں چھوڑ سکتا تو مرنے کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے لذتوں یعنی جنت کی نعمتوں سے محرومی کیسے گوارا کروں گا۔ اور تیسری وجہ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ عذر پیش کرتے ہیں کہ ہمیں اپنے آپ پر اعتماد نہیں کہ توبہ کرنے کے بعد گناہوں سے بچ پائیں گے یا نہیں، اس لیے توبہ کا کیا فائدہ۔ اس کا حل یہ کہ یہ سراسر شیطانی وسوسہ ہے، کیونکہ آپ کو کیا معلوم کہ توبہ کرنے کے بعد آپ زندہ رہیں گے یا نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ توبہ کرتے ہی موت آ جائے اور گناہ کرنے کا موقع ہی نہ ملے۔ تو اس انداز سے غور و فکر کرنے کی برکت سے مذکورہ رکاوٹ دور ہو جائے گی اور توبہ کرنے میں کامیابی نصیب ہوگی۔ اللہ کریم سے دعائے کہ ہمیں سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر استقامت عطا فرمائے۔ آمین بجاہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ عبادت میں، ریاضت میں، تلاوت میں لگا دے دل، ماہ رمضان کا دوں واسطہ فرما